بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے روزانہ استعمال ہونے والے اہم لیکن چھوٹے اور آسان انگلش سینٹینسز۔ عام طور پر ہم جب انگلش کے سینٹینسز سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں یاد ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ سینٹینسز آپ کو یاد رہیں۔ مزید بہتر نتائج کے لیے ویڈیو پوری دیکھیے اور ان سینٹینسز کو اپنی ڈیلی روٹین لائف میں بولنا شروع کر دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اسپیشلی اپنے آس پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے، ہمارا قصور ہے، لیکن اصل میں ہمارا قصور نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ یہ میرا قصور نہیں تھا، یہ میری غلطی نہیں تھی، تو آپ کہیں گے اٹ واز ناٹ مائی فالٹ۔ اٹ واز ناٹ مائی فالٹ۔ اٹ یہ، واز تھا، ناٹ نہیں، مائی میرا، فالٹ قصور یا غلطی۔ اٹ واز ناٹ مائی فالٹ۔ اٹ واز ناٹ مائی فالٹ۔ میں انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ میں انتظار نہیں کر سکتا تو آپ کہیں گے آئی کانٹ ویٹ۔ ویٹ کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ آئی کانٹ ویٹ۔ آئی کانٹ ویٹ۔ اگر آپ نے کسی سے ضروری بات کرنی ہے یا آپ کو کسی سے کام ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ کہیں گے ڈو یو ہیو ٹائم۔ ڈو یو ہیو ٹائم۔ کیا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ ڈو یو ہیو ٹائم۔ اپنا سامان پیک کرو۔ پیک یور لگیج۔ لگیج کہتے ہیں سامان کو۔ پیک یور لگیج۔ پیک یور لگیج۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، آپ کو غصہ آ جائے، لیکن جو آپ کے سامنے والا بندہ ہے مسلسل آرگومنٹ کیے جا رہا ہے، بحث کیے جا رہا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے صبر کا امتحان مت لو۔ ڈونٹ ٹرائی مائی پیشنس۔ پیشنس کہتے ہیں صبر کو۔ ڈونٹ ٹرائی مائی پیشنس۔ ڈونٹ ٹرائی مائی پیشنس۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ وٹ ڈو یو مین۔ وٹ ڈو یو مین۔ وٹ ڈو یو مین۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن سامنے والا بندہ آپ کی بات ماننے پہ ہی نہیں آتا اور اپنی طرف سے دلیلیں دیے جا رہا ہے، تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ بحث مت کرو۔ ڈونٹ آرگیو ود می۔ ڈونٹ آرگیو ود می۔ ڈونٹ آرگیو ود می۔ بس یہی ہے۔ دیٹس آل۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بس یہی ہے، یہاں تک ہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں دیٹس آل۔ دیٹس آل۔ پریشان تو ہم سبھی ہوتے ہیں اور اکثر ہی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ پریشان ہوں اور اپنی پریشانی ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے میں آج تھوڑا پریشان ہوں۔ آئی ایم اے بٹ ورڈ ٹوڈے۔ ا بٹ کا مطلب ہے تھوڑا سا، ورڈ کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا۔ ٹوڈے آج۔ آئی ایم اے بٹ ورڈ ٹوڈے۔ آئی ایم اے بٹ ورڈ ٹوڈے۔ مہربانی کر کے پیسے گن لیجئے۔ پلیز کاؤنٹ دا منی۔ یہ آپ شاپس پہ عام طور پر بولا جا سکتا ہے سینٹینس، کہ اگر آپ کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں، دکاندار کو دیتے ہیں یا کسی کو بھی پیسے دیتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں پلیز کاؤنٹ دا منی۔ مہربانی کر کے پیسے گن لو۔ پلیز کاؤنٹ دا منی۔ پلیز کاؤنٹ دا منی۔ اگر کسی معاملے پر آپ صاف جواب دینا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں ہرگز نہیں، تو آپ کہیں گے not at all۔ not at all۔ not at all۔ میں اس معاملے پر سوچوں گا۔ I'll think over this matter۔ I'll think میں سوچوں گا۔ over کا مطلب ہے پر، this یہ، matter معاملہ۔ I'll think over this matter۔ I'll think over this matter۔ اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ میں جاؤں یا ٹھہروں، تو آپ کہیں گے should I leave or stay۔ stay کا مطلب ہوتا ہے رہنا، leave کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا۔ should I leave or stay۔ should I leave or stay۔ should I leave or stay۔
وہ گھر پر نہیں ہے. He is not at home. He وہ is ہے not نہیں at home گھر پر. He is not at home. He is not at home. تم مجھے پاگل کر دو گے. You will make me mad. Mad کا مطلب ہوتا ہے پاگل. You تم will گے گی کے لیے یوز ہوتا ہے. Make کا مطلب ہے بنانا. Me مجھے. You will make me mad. تم مجھے پاگل کر دو گے. یہ سینٹینس آپ عام طور پر بول سکتے ہیں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بحث کرے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں You will make me mad. تم مجھے پاگل کر دو گے. You will make me mad. آج رات یہیں آرام کرو. Take rest here tonight. Take rest آرام کرنا. Here یہاں. Tonight آج رات. Take rest here tonight. Take rest here tonight. روز کی بات چیت میں ہم عام طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آج میں صبح جلدی اٹھا تھا یا آج میں صبح دیر سے اٹھا تھا. تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ آج صبح میں دیر سے اٹھا تھا یا دیر سے بیدار ہوا تو آپ کہیں گے I woke up late this morning. میں woke up جاگا late دیر سے this morning is صبح. I woke up late this morning. I woke up late this morning. دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ Who is knocking at the door? Who کون is ہے knocking بجا رہا کھٹکھٹا رہا at the door دروازے پر. Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? ہم وہاں وقت سے پہلے پہنچیں گے. We will reach there before time. We ہم will گے گی کے لیے یوز ہوتا ہے. reach کا مطلب ہے پہنچنا. there وہاں. before پہلے. time وقت. We will reach there before time. اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ ہم وہاں وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے تو آپ کہیں گے We will reach there before time. We will reach there before time. یہ دوائی بہت کڑوی ہے. This medicine is very bitter. This medicine is very bitter. bitter کہتے ہیں کڑوے کو. This medicine یہ دوا is ہے very bitter بہت کڑوی. This medicine is very bitter. یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. It's my pleasure. اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے تو آپ کہیں گے It's my pleasure. pleasure کہتے ہیں خوشی کو. It's my pleasure. ہم نے 6 بجے کا الارم لگا دیا ہے. We have set the alarm for 6. We have set the alarm for 6. آپ ٹائم اپنی مرضی کا یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دن کا ٹائم ہے تو آپ AM یوز کریں گے. اگر شام کا ٹائم ہے تو آپ PM یوز کریں گے. تو اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے 6 بجے کا الارم لگا دیا ہے، جیسے 6 بجے صبح کا الارم لگا دیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں We have set the alarm for 6 AM. اور اگر آپ نے شام کا الارم لگایا ہے، جیسے شام کو 7 بجے کا لگایا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں We have set the alarm for 7 PM. آؤ بس کے ذریعے چلیں. Let's go by bus. Let's کا مطلب ہوتا ہے آؤ. Go کا مطلب ہے جانا. By bus بس کے ذریعے. Let's go by bus. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ کار کے ذریعے چلیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں Let's go by car. اگر آپ نے کہنا ہے کہ وین کے ذریعے چلیں تو آپ کہہ سکتے ہیں Let's go by van. آپ کی دعوت کا شکریہ. Thanks for your invitation. Invitation کہتے ہیں دعوت کو. Thanks for your invitation. Thanks for your invitation. اگر آپ نے کھانے پر آپ کی دعوت کا شکریہ کہنا ہے تو آپ کہیں گے Thanks for your invitation to the meal. Thanks for your invitation to the meal. اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ڈنر پر آپ کی دعوت کا شکریہ، یعنی رات کے کھانے پر آپ کی دعوت کا شکریہ، تو پھر آپ میل کی جگہ ڈنر کر سکتے ہیں. Thanks for your invitation to the dinner. اور اگر لنچ پر آپ کی دعوت کا شکریہ اگر آپ نے کہنا ہے تو پھر آپ میل کی جگہ لنچ یوز کریں گے. Thanks for your invitation to the lunch. ٹھیک ہے. کھانے پر آپ کی دعوت کا شکریہ. Thanks for your invitation to the meal. ڈنر پر آپ کی دعوت کا شکریہ. Thanks for your invitation to the dinner. Thanks for your invitation to the lunch. جب بھی آپ کی کسی سے ملاقات ہو اور آپ اسے یہ بتانا چاہیں کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی تو آپ کہیں گے Glad to see you. Glad کا مطلب ہے خوش ہونا. To see you آپ سے مل کر. Glad to see you. Glad to see you. اس گاڑی میں کوئی جگہ نہیں ہے. There is no space in this car. Space کہتے ہیں جگہ کو. There is no space in this car. There is no space in this car.
آپ کے مشورے کا شکریہ. تھینکس فار یور ایڈوائس. اکثر ہی ہمیں مشورے ملتے رہتے ہیں. لوگوں کو مفت مشورے دینے کا تو بہت شوق ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی مشورہ دے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں تھینکس فار یور ایڈوائس. تھینکس فار یور ایڈوائس. اگر آپ نے کسی کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کی صحت خراب ہے یا وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا یا اس کی طبیعت خراب ہے تو آپ کہیں گے ہی از ناٹ فیلنگ ویل. ہی از ناٹ فیلنگ ویل. ہی از ناٹ فیلنگ ویل. اور اگر آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ میں اچھا فیل نہیں کر رہا ہوں یا میری طبیعت خراب ہے تو آپ اپنے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آئی ایم گریٹفل ٹو یو. گریٹفل کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار ہونا. آئی ایم گریٹفل ٹو یو. آئی ایم گریٹفل ٹو یو. مجھے اپنا کیمرہ ادھار دو. لینڈ می یور کیمرہ. لینڈ کا مطلب ہوتا ہے ادھار دینا. می مجھے. لینڈ می یور کیمرہ. اچھا اگر آپ نے کسی سے کوئی کیمرے کے علاوہ کوئی اور چیز ادھار مانگنی ہے تو آپ اس چیز کا نام بھی لے سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کسی سے کتاب لینی ہے ادھار تو آپ کہہ سکتے ہیں لینڈ می یور بک. اگر آپ نے کسی سے اس کا پرس لینا ہے ادھار تو آپ کہہ سکتے ہیں لینڈ می یور پرس. تو جو بھی چیز آپ نے ادھار لینی ہے اس کے لیے آپ لینڈ می کا ورڈ یوز کریں گے. مجھے اپنا کیمرہ ادھار دو. لینڈ می یور کیمرہ. اگر آپ کے گھر کوئی اجنبی آتا ہے اور آپ اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہو ڈو یو وانٹ ٹو میٹ. ہو ڈو یو وانٹ ٹو میٹ. ہو ڈو یو وانٹ ٹو میٹ. آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کیسے آنا ہوا. وٹ برنگز یو ہیئر. وٹ برنگز یو ہیئر. وٹ برنگز یو ہیئر. اگر آپ کے گھر کوئی آتا ہے اور آپ نے کسی دوسرے کو کہنا ہے کہ اسے اندر بٹھاؤ تو آپ کہیں گے لیٹ ہم سٹ ان سائڈ. اگر وہ آدمی ہے اور اسے اندر بٹھانا ہے تو پھر آپ اس کے لیے ہم کا ورڈ یوز کریں گے. لیٹ ہم سٹ ان سائڈ. اسے اندر بٹھاؤ. اگر کوئی خاتون ہے اور اسے اندر بٹھانا ہے تو پھر آپ ہم کی بجائے ہر کا ورڈ یوز کریں گے. لیٹ ہر سٹ ان سائڈ. لیٹ ہر سٹ ان سائڈ. یہ سینٹینس بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں مجھے کام کرنے دو. لیٹ می ورک. لیٹ می ورک. لیٹ می ورک. سالن میں نمک کم ہے. دیر از لیس سالٹ ان دا کری. کری کہتے ہیں سالن کو, سالٹ کہتے ہیں نمک کو. لیس کا مطلب ہے کم ہونا. دیر از لیس سالٹ ان دا کری. دیر از لیس سالٹ ان دا کری. اور اگر سالن میں آئل کم ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے دیر از لیس آئل ان دا کری. میں تو مذاق کر رہا تھا. اب جب آپ نے بتایا ہے کہ سالن میں نمک کم ہے تو آپ کے گھر والے تو غصہ کریں گے. تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں آئی واز جسٹ جوکنگ. آئی واز جسٹ جوکنگ. آئی واز جسٹ جوکنگ. اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور آپ اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے تو آپ اس سے کہیں گے وٹ وڈ یو لائک ٹو ایٹ. وٹ وڈ یو لائک ٹو ایٹ. وٹ وڈ یو لائک ٹو ایٹ. پلیز تشریف رکھیے. بی سیٹڈ پلیز. اگر آپ نے کسی کو بیٹھنے کے لیے کہنا ہے اور آپ نے اسے کہنا ہے کہ پلیز بیٹھ جائیے تو آپ کہیں گے بی سیٹڈ پلیز. بی سیٹڈ پلیز. اس کے ذمہ دار تم ہو. یہ سینٹینس تو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کیونکہ اکثر ہی ہم نے کسی نہ کسی چیز کی ذمہ داری دوسرے کو دینی ہوتی ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار تو تم ہو. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس کے ذمہ دار تم ہو تو آپ کہیں گے یو آر رسپانسیبل فار دس. رسپانسیبل کا مطلب ہے ذمہ دار. یو آر رسپانسیبل فار دس. یو آر رسپانسیبل فار دس. یو آر رسپانسیبل فار دس. اگر آپ کسی آفس وغیرہ میں جاتے ہیں اور آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا صاحب ہیں مطلب کیا باس اندر ہیں تو آپ کہیں گے از دا باس ان. کیا باس اندر ہیں. از دا باس ان. از دا باس ان. مجھے غصہ مت دلاؤ. ڈونٹ میک می لوز مائی ٹیمپر. ٹیمپر کہتے ہیں غصے کو. ڈونٹ میک می لوز مائی ٹیمپر. 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 یہ کپڑے آپ کے لیے ہیں. دیز ڈریسز آر فار یو. دیز ڈریسز آر فار یو. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ جوتے آپ کے لیے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں دیز شوز آر فار یو. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں آپ کے لیے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں دیز بکس آر فار یو. یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ نے یہ کہنی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے
لیکن وہ چیز زیادہ ہونی چاہیے، تو پھر آپ دیز یوز کریں گے. دیز ڈریسز آر فار یو. ٹکٹیں جمع کرنا میرا شوق ہے. اسٹیمپ کلیکٹنگ از مائی ہابی. ہابی کہتے ہیں شوق کو، اسٹیمپ کلیکٹنگ کہتے ہیں ٹکٹیں جمع کرنا. اسٹیمپ کلیکٹنگ از مائی ہابی. اگر آپ کی ہابی کوئی اور ہے، جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ گانا میری ہابی ہے، گانا میرا شوق ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں سنگنگ از مائی ہابی، پینٹنگ از مائی ہابی، بک ریڈنگ از مائی ہابی، ٹریولنگ از مائی ہابی. تو جو بھی آپ کا شوق ہو اس کے بارے میں اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ یہ میرا شوق ہے یا ہابی ہے، تو آپ اس چیز کے بارے میں اس طریقے سے بتا سکتے ہیں. اسٹیمپ کلیکٹنگ از مائی ہابی. میں نہیں آ سکوں گا. آئی وونٹ بی ایبل ٹو کم. کہیں پہ جانے کے بارے میں آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ میں نہیں آ سکوں گا، تو آپ کہیں گے آئی وونٹ بی ایبل ٹو کم. آئی وونٹ بی ایبل ٹو کم. آئی وونٹ بی ایبل ٹو کم. تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے. یور ہیپینیس از مائی ہیپینیس. ہیپینیس کہتے ہیں خوشی کو. یور ہیپینیس از مائی ہیپینیس. یور ہیپینیس از مائی ہیپینیس. میرے دل کو سکون چاہیے. مائی ہارٹ وانٹس پیس. مائی ہارٹ وانٹس پیس. میرا دل سکون چاہتا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ مجھے سکون چاہیے، میں سکون چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے آئی وانٹ پیس. آئی وانٹ پیس. 1000 سے میرا کام نہیں چلے گا. 1000 از ناٹ انف فار می. اگر آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے تو آپ نے اسے یہ کہنا ہو کہ ان پیسوں سے تو میرا کام نہیں چلے گا. مثال کے طور پر 1000 سے میرا کام نہیں چلے گا، تو آپ کہیں گے 1000 از ناٹ انف فار می. 1000 میرے لیے کافی نہیں ہے. اگر آپ نے رقم چینج کرنی ہے، آپ کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے میرا کام نہیں چلے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں 2000 از ناٹ انف فار می. 5000 از ناٹ انف فار می. آپ پیسوں کو کم بھی کر سکتے ہیں. 500 از ناٹ انف فار می. تو رقم آپ اپنی مرضی کی لگا سکتے ہیں. مجھے اس بارے میں تھوڑا پتہ ہے. آئی نو اے بٹ اباؤٹ اٹ. آئی میں، نو کا مطلب ہے جاننا، اے بٹ تھوڑا سا، اباؤٹ متعلق، اٹ یہ. آئی نو اے بٹ اباؤٹ اٹ. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا پتہ ہے، تھوڑا سا میں جانتا ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی نو اے بٹ اباؤٹ اٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. اس سینٹینس کو یاد کر لیجئے. اکثر ہی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ معاملہ ایسا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کہہ سکتے ہیں دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. میں کیا کر سکتا ہوں اب. وٹ کین آئی ڈو ناؤ. وٹ کین آئی ڈو ناؤ. اچھا، یہ جملہ آپ 2 طریقے سے بول سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ اپنی مجبوری ظاہر کرنی ہے کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، یعنی کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اگر آپ نے مجبوری ظاہر کرنی ہے کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وٹ کین آئی ڈو ناؤ. اور اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ اب بتاؤ کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، تو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں وٹ کین آئی ڈو ناؤ. وٹ کین آئی ڈو ناؤ. ایسا کچھ نہیں. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. یہ سینٹینس آپ تب بولیں گے جب آپ نے کسی کی بات کو جھٹلانا ہو. جیسے اگر مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے حالات اچھے نہیں لگ رہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں دیر از نتھنگ لائک دیٹ. ایسا کچھ نہیں ہے. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہاری صحت اچھی نہیں لگ رہی، تو آپ کہہ سکتے ہیں دیر از نتھنگ لائک دیٹ. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کس لیے ہے. واٹ از دس فار. کوئی چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے ہے، تو آپ کہیں گے واٹ از دس فار. واٹ از دس فار. ہار مت مانو. ڈونٹ گیو اپ. اس جملے کو یاد کر لیجئے. اکثر آپ کو ضرورت پیش آئے گی کسی کو نصیحت کرنے کی. تو اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے کہ ہار مت مانو، تو آپ کہیں گے ڈونٹ گیو اپ. ڈونٹ گیو اپ. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب بھی کسی کے ساتھ بات ہو تو سمجھانا تو ہم نے ہوتا ہے. تو جب ہم نے سمجھانا ہو تو پھر آپ یہ جملہ بول سکتے ہیں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے خوشی ہوئی. آئی ایم ڈیلائٹڈ. آئی ایم ڈیلائٹڈ. آئی ایم ڈیلائٹڈ. ہچکچاؤ مت. ڈونٹ ہیزیٹیٹ. ہیزیٹیٹ کا مطلب ہے ہچکچانا. کوئی بندہ آپ کے سامنے کسی چیز میں ہچکچا رہا ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں ڈونٹ ہیزیٹیٹ. ڈونٹ ہیزیٹیٹ. میں قسم کھاتا ہوں.
ویسے قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو یقین دلانا ہو اپنی کسی بات کا تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی سویئر، آئی سویئر، آئی سویئر۔ سویئر کا مطلب ہے قسم کھانا، آئی سویئر۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔